نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری ہفتہ وار مجلس ذکر ہوتی ہے اور ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنی اصلاح کی خاطر اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو پیغامات ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی جو بات ہوتی ہے وہ ہم سماعت کرتے ہیں، ذکر اللہ سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری جو اپنی اصلاح جو ہے وہ ہمیں اپنی اصلاح نصیب فرما، کیونکہ جب انسان کی اپنی اصلاح ہو جائے گی تو وہ یعنی ہر آدمی اپنی اپنی اصلاح کر لے گا، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ درست ہو جائے گا تو خود بخود ہی نظام سارے کا سارا درست ہو جائے گا۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ میں درست نہیں ہوتا، یعنی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، صرف دوسروں کی فکر ہے، اس کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، نہ ہی کوئی عمل کر رہا ہے، تو اس طرح دوسروں کی فکر کرنے سے، محض دوسروں کی فکر کرنے سے نظام بہتر نہیں ہوگا، بلکہ ہر آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کر لے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ کام بھی آسان ہے اور یہ نظام بھی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم بیٹھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یعنی جب انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ انسان کامیابیوں کی بلند سطح جو ہوتی ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب سے اونچی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ایسی ذات ہے جو ہماری سمجھ سے بھی بہت اونچی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف محض خیال اور تصور نہیں ہے۔ جس طرح کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان تو صرف ایک تصور لیے، ایک خیال لیے پھر رہے ہیں، مسلمانوں کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک تصور نہیں ہے، یہ کوئی خیال نہیں ہے، کہ یہ کوئی گمان نہیں ہے کہ دل میں خیال آیا اتر جائے، یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ کچھ دیر سوچا اور پھر چھوڑ دیا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے مسلمان قائل ہیں، اور اسی پر جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے ہم قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم کے قائل نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح جسم نہیں ہے جس طرح کسی چیز کا کوئی جسم ہوتا ہے۔ تو اگر جسم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو پھر وہ ایک جہت چاہتا ہے، ایک طرف چاہتا ہے، اس کا ایک رخ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ کے وجود کے قائل ہیں، اور اللہ کی موجودگی پر بے شمار دلائل ہیں، عقلی دلائل بھی موجود ہیں، نقلی دلائل بھی موجود ہیں۔ نقلی دلائل یعنی جو منقولات ہوتے ہیں، جس طرح نقل کیے جاتے ہیں، وہ دلائل بھی موجود ہیں، اور دلائل عقلیہ بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار
بار بار ایسے الفاظ کے ذکر کرتے ہیں، ایسے دلائل کا ذکر کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ ان چیزوں کو دیکھو، جب ان چیزوں کو دیکھ لو گے تم اللہ کو پہچان لو گے۔ کہ جب ہم کسی منزل کی طرف سفر کرتے ہیں، کوئی آدمی لاہور کی طرف سفر کرتا ہے تو جب گاڑی چلنا شروع ہوتی ہے تو روڈ کے ایک کنارے پر ہمیں کلومیٹر لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ لاہور اتنے کلومیٹر ہے، لاہور اتنے کلومیٹر رہ گیا، اتنے کلومیٹر مل گیا، اتنے کلومیٹر یعنی آپ قریب ہو گئے لاہور کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب تک پہنچنے کے لیے بھی ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر نشانیاں رکھی ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہاڑوں کی مثال دیتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کی مثال دیتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ شمس و قمر کی مثال دیتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ستاروں کی مثال دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کی بھی مثال دی ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو آفاقی نشانیاں دیکھنے میں زیادہ ان کی دلچسپی ہوتی ہے، خارج کی دلیل دیکھنے میں ان کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ داخل کی دلیل دیکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو بھی ایسا ہی بنا دیا کہ آج دن تک انسان اپنے جسم کو بھی صحیح طور پر نہیں پہچان سکا۔ یعنی صرف ایک آنکھ کا لے لیں، اگر ایک آنکھ کو لے لیں تو آج تک کوئی بھی انسان آنکھ کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا کہ یہاں نظر کیسے آتی ہے، یہ کیسے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عدسہ رکھا ہے، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آئینہ رکھا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ انسان کے یعنی کیسا لینز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اتنا پاورفل جو وہ لینز ہے وہ آج دن تک دنیا نہیں بنا سکی۔ یہ اتنا پاورفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے لینز بنایا، یعنی اس کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے۔ دماغ ہے تو وہ یعنی اس کی دماغ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ دل کیسے پمپ کرتا ہے آج دن تک اس کی کھوج کوئی نہیں لگا سکا، کہ خون کیسے پورے جسم کے اندر گردش کرتا ہے اور پورے جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے، اور گردے کیسے کام کر رہے ہیں اندر، تو آج دن تک کوئی یہ بات سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیسے سارا نظام چل رہا ہے، کہ خوراک وہ آتی ہے، وہ معدے کے اندر ہضم ہوتی ہے، وہ نظام انہضام ہے، وہ بھی پورا ایک عالم ہے۔ یعنی جو رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے تو اس میں بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ عالمین سے مراد یعنی اس عالم کے علاوہ جو عالم ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اس عالم کے علاوہ بھی بہت دوسرے عالم بھی موجود ہیں، یعنی اسی طرح کے عالم اور بھی موجود ہیں جس تک آج دن تک یہ ہم انسان نہیں پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر دوسری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کی ہو۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے عالم ہیں، اور کئی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس عالمین سے مراد یعنی انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر ہی اتنے زیادہ عالم ہیں کہ دماغ ایک عالم ہے، ہاتھ ایک عالم ہے، یہ پاؤں ایک عالم ہے، دل ایک عالم ہے، نظام انہضام ایک عالم ہے، یہ پھیپھڑوں کا جو نظام ہے یہ ایک عالم ہے، آنکھ یہ جو ہے ایک عالم ہے، ناک کا جو ہم سانس لیتے ہیں تو جو سانس ہم لیتے ہیں اب وہ ہم سانس خارج کر رہے ہیں، اب ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہوا اندر گئی ہے وہی ہوا باہر خارج ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان آکسیجن لیتا ہے اور جو دوسری گیس ہوتی ہے ہائیڈروجن جس کو کہتے ہیں وہ انسان خارج کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اس کا نظام کتنی تیزی سے چل رہا ہوتا ہے یعنی اس کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اور کیسے انسان کا منہ کا نظام ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانتوں کی ترتیب بنائی کہ سامنے والے جو دانت ہیں ان کی ساخت اور ان کی بناوٹ اور ہے، اس کے بعد سائیڈ والے جو دانت ہیں ان کی بناوٹ اور ہے، اور جو پیچھے جو داڑھیں ہیں ان کی بناوٹ اور ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے کام بھی مختلف ہیں کہ جب ہم کوئی چیز یعنی ہم نے کوئی کاٹنی ہے تو سامنے والے دانت ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ کاٹنے کے لیے، اب سائیڈوں سے کوئی چیز نہیں کٹتی یعنی اس طریقے سے جس طرح ہم کاٹنا چاہیں۔ پھر جب ہم کاٹ لیتے ہیں پھر اس چیز کو پھاڑنا ہوتا ہے کہ وہ چیز پھٹ جائے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بن جائے، پھر پیچھے جو داڑھیں ہیں ان کا کام ہوتا ہے چبانا،
کہ وہ اس کو چباتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ باریک کرتی ہیں۔ جب وہ باریک ہوتی ہیں تو پھر وہ خود بخود کھانا اندر چلا جاتا ہے۔ اب ایسے بھی نہیں ہے کہ انسان نے کھانا کھایا اور وہ معدے سے واپس آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ کھانا کھا لیا، اب وہ معدے میں ہضم ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تیزاب اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر لیکوڈ رکھا ہے کہ وہ اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی خوراک آ رہی ہے اس کو اس نے ہضم کرنا ہے۔ اب وہاں پر آگے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، پھر اسی خوراک سے انسان کا خون بھی بن رہا ہے، اسی خوراک سے اس کی نظر بھی تیز ہو رہی ہے، اسی خوراک سے اس کا دماغ بھی تیز ہو رہا ہے، اسی خوراک سے اس کے ہاتھ پاؤں بھی چل رہے ہیں، اسی خوراک سے اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو رہا ہے، اسی خوراک سے اس کا جو شوگر کا نظام ہے وہ بھی بہتر ہو رہا ہے، اسی خوراک سے یعنی سارے نظام چل رہے ہیں۔ اور جو پھر فالتو بچ جاتا ہے، جو انسان کے لیے زہر ہے، اگر وہ انسان کے جسم کے اندر باقی رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے یعنی جسم سے خارج کرنے کا بھی نظام بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں کہ جب ہم ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بنایا وہ وابٹا کا جو نظام ہے، کہ ہمارا نظام کہ تھوڑا سا زلزلہ آیا، تھوڑا سا سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی یا تھوڑی سی تیز آندھی چل پڑی تو ہماری لائٹ غائب ہو جاتی، ہماری بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ کیوں کہ اگر یہ بند نہیں کریں گے تو زیادہ کام خراب ہو جائے گا اور کسی کا جانی مالی نقصان نہ ہو جائے، تو لائٹ ہی بند کر دی جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا ایسا نظام بنایا کہ آج دن تک سورج بے نور نہیں ہوا، یعنی اس کے ساتھ کوئی تارے نہیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کنیکشن نہیں رکھا ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چاند اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی دھیمی روشنی اس کی بنائی کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں اور نظر بھر کر دیکھتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں نہیں چندی آتی، اور وہ چاند کی جو روشنی ہے وہ ہمیں ایک سکون محسوس کراتی ہے۔ اور سورج کی جو کرنیں ہیں اس کی گرمیوں کے اندر اس کی تپش اور ہے، سردیوں میں وہی تپش وہی سورج ہے۔ اب سردیوں میں ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے، سردیوں میں ہم دھوپ سیکنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور گرمیوں میں یہی سورج ہے کہ ہمیں آمنے سامنے ہم اس کے نہیں ہو سکتے، یعنی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی فصلوں کا ایسا نظام بنایا کہ ہم ایک دانے کو پھینک کر بیغم ہو گئے کہ اب ہمارا کام نہیں ہے اس کو نکالنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس کو کون اگاتا ہے؟ تم تو اس کو مٹی کے اندر ڈال دیا، اب اس امید پر ڈالا ہے کہ یہ کل اگ کے آئے گا۔ اب اگانے والی ذات کون ہے؟ بتاؤ کون ذات ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جس دانے کو اگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جس دانے کو نہ اگائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی زمین سے یعنی ایک درخت ہم لگاتے ہیں آم کا، اس کے ساتھ ہی درخت لگاتے ہیں امرود کا، اس کے ساتھ ہی درخت ہمارا لگا ہوتا ہے مالٹے کا، درخت ایک ہی ہے، پانی ایک لگ رہا ہے، بالکل آس پاس درخت ہیں، لیکن اب ایک کا ذائقہ اور ہے، دوسرے کا ذائقہ اور ہے، تیسرے کا ذائقہ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا تم اونٹ کے اندر غور و فکر نہیں کرتے کہ اونٹ کے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو کیسا بنایا، اس کی پیدائش کے اندر غور کر لو کہ اونٹ جس کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے تو کتنا بوجھ یہ اٹھا کر وہاں پر چلتا ہے۔ اب صحرا میں کوئی گاڑی نہیں چل سکتی، صحرا میں آدمی نہیں چل سکتا، صحرا میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہاں پر سفر کر سکے، صرف ایک اونٹ ہی ہے جو صحرا کے اندر چل سکتا ہے۔ یعنی ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ صحرا کے اندر فیل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی وہ وہاں پر پاس ہے۔ اب یہ صحرا کے اندر اونٹ چلنے میں وہاں پر خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس کا جسم دیکھا جائے کتنا بڑا جسم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاؤں کتنے نرم کر دی، یعنی اس کے پاؤں بہت زیادہ نرم ہیں، اور یہ جب وہاں صحرا میں چلتا ہے تو اس کو وہاں پر چلنے میں سکون ملتا ہے۔ تو جب وہاں پر چلتا ہے کئی دن تک اگر یہ پانی نہ پیے، کہتے ہیں 7 دن تک اگر اونٹ پانی نہ پیے تو وہ اونٹ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو اب صحرا کے اندر پانی کہاں میسر ہوتا ہے؟
اب بڑا سا راہ ہو اور کئی کئی دنوں کا سفر ہو تو انسان جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنا پانی اونٹ پر لاتے ہیں، لیکن اونٹ کے پانی کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ اب اونٹ چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، کوئی اس کو پیاس نہیں لگ رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ کے اندر ہی ایسا نظام بنا دیا کہ وہ اپنے پیٹ سے ہی اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔ تو یہ بنانے والی ذات کون ہے؟ آیا کسی نے اس طرح اونٹ کی طرح کوئی چیز بنائی ہے آج دن تک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار سوال کرتے ہیں کہ کس نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے، کس نے یہ پھل اور پودے اگائے، کس نے انسان کو بنایا؟ یعنی انسان اگر ان سارے دلائل پر غور کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ پھر یہ ایسے لوگ ہو گئے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے انکار کر دیتے ہیں اور اس کی امید نہیں رکھتے، اور اس دنیا کے اندر دل لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی کے پسند کرتے ہیں اور اسی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں اور اسی کے اندر موج مستی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسائشیں ان کے لیے بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ آسائشیں واپس نہیں لیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا۔ آج ہمارے ساتھ کوئی مذاق اڑا لے تو ہم اگر اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، صدقہ کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر لے یا ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا الٹا سیدھا معاملہ کر لے تو ہم اس سے صدقہ روک لیتے ہیں کہ میں تو اس کو نہیں دیتا، یہ تو بڑا بدتمیز آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مذاق اڑائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے کوئی چیز بھی واپس نہیں لی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے انکار کر دیتے ہیں، ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے۔ ایک تو یہ کہ آدمی امید تو رکھے، لیکن وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لا یرجون لقاءنا، کہ ہماری ملاقات کی ان کو کوئی امید ہی نہیں ہے، بالکل نا امید ہیں کہ کسی دن مرنا بھی ہے، باس بعد الموت اٹھنا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب ہم اس مٹی کے اندر جائیں گے تو مٹی کے ساتھ مٹی مل کر ہو جائیں گے، پھر دوبارہ نہیں اٹھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو ابتداءً ہی پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو کوئی نقشہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، جب اس نظام کو بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں تھا، کوئی نقشہ نہیں پڑا ہوا تھا کہ اس نقشے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو تخلیق کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بغیر نقشے کے بنا دیا، اور ایسا بنا دیا کہ بالکل جس طرح یعنی انسان کو ہونا چاہیے بالکل ایسا ہی انسان بنایا۔ جانور کو جیسا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی بنایا۔ نظام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی بنایا جیسا ہونا چاہیے۔ یہ عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے، کوئی چیز بھی عقل اور فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز بغیر نقشے کے بن جاتی ہے، تو ایک چیز بغیر نقشے کے میں بنا سکتا ہوں تو کیا دوبارہ میں اس کو نہیں بنا سکتا؟ یعنی ایک چیز بن گئی تو دوبارہ اس کو بنانے کسی کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز فیکٹری میں بنتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز بنتی ہے، جو آئیڈیا بندہ دیتا ہے، جو چیز بناتا ہے، جو اس پہ تجربات کرتا ہے، تو وہ پہلی جو چیز پہلی پروڈکٹ بنتی ہے اس پہ ساری محنت ہوتی ہے۔ تو جب ایک دفعہ محنت ہو جاتی ہے، ایک دفعہ اس کا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر فیکٹری کے اندر چیزیں بنتی رہتی ہیں، پھر دوبارہ اس کے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسے ناممکن سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج یعنی لوگ بالکل اس سے واطمأنوا بہا، اور اس زندگی کے ساتھ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ مطمئن نہیں ہونا ہے۔ یہ تو تمہارے لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایسے ہی ہے مومن کے لیے جس طرح ایک قید خانہ ہوتا ہے۔ جس طرح آدمی قید خانے کے اندر ہو تو آدمی اس امید سے قید خانے میں ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو میں رہا ہو ہی جاؤں گا۔
اگر جس کو سزائے موت بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی یہی امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ حکومت تبدیل ہوگی تو شاید میرے بھی کچھ پروانہ رہائی کا پروانہ جاری ہو جائے. یعنی اس کو امید ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نکل جاؤں گا، ایک نہ ایک دن مجھے رہائی مل جائے گی. تو وہ وہاں پر عارضی طور پر اپنا قیام سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے ایک نہ ایک دن یہاں سے نکل جانا ہے، اور اس کی یہی امید ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کا قیام دنیا کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ ضروریات زندگی تو استعمال کرے لیکن اس کے اندر ہی اتنا گم نہ ہو جائے کہ اپنے خالق کو ہی بھول بیٹھے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ کہ وہ لوگ جو ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں، ان سے وہ ایسے غافل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہی حاصل نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان انسان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اپنی اصل کی طرف جائے گا. جب انسان اپنی اصل کی طرف جائے گا کہ جو اس کا کھویا ہوا مقام ہے، تو انسان کو وہ ترقی حاصل ہوگی جو انسان کو حاصل ہونی چاہیے. یعنی انسان کو جو روحانی ترقی ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر ملے گی، وہ شیطان کے راستے پر نہیں ملے گی. رحمان کے راستے پر وہ روحانیت ملے گی، شیطان کے راستے پر شیطانیت ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب آیات سے غفلت برتتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی معرفت سے انکار کر دیتے ہیں، تو اولئک مأواہم النار، یہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. یعنی اگر اللہ کی معرفت کے بغیر، اللہ کی پہچان کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے، اللہ کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اولئک افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں غور نہیں کرتے کہ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بلند کیا ہے. آج دن تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نے جا کر آسمان کو چھوا ہے. کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا ہے. مختلف خیالات ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. یہ صرف تخمینے ہیں، یہ صرف اندازے ہیں، اور کوئی حقیقت یعنی یہ کہیں کہ یہ آسمان کی حقیقت یہ ہے، آج دن تک اس کا کوئی دعوے دار نہیں ہے. کسی نے بس اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ چیز یوں ہے، بس یہ ایسی چیز ہے. اور سائنس کا تعلق تو ہے ہی بس دنیا، آسمان دنیا سے نیچے جو چیزیں ہیں وہ سائنس کا تعلق ہی انہی سے ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی ترقی دیتے ہیں، یہ ترقی جو ہے یہ ان آسمانوں سے بہت اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں وہ اس سائنس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ سائنسی جو اصطلاحات ہیں، شاید ٹیلی پیتھی کے ذریعے، چاہے یہ ہم یوگا کر لیں گے تو ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی، ٹیلی پیتھی کریں گے تو یہ حاصل ہو جائے گا. تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ حاصل ہوگا بس آسمان دنیا میں جو کچھ ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاؤں اور مجھے وہ روحانیت حاصل ہو، تو پھر اس کو آسمان دنیا سے اوپر کا سفر کرنا پڑے گا، پھر اس کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو لوگ اس پر محنت کر رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا یقین کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کو آپ نے راستہ بتلا دیا. کوئی پوچھتا ہے کہ فوارہ چوک کی طرف راستہ کون سا جا رہا ہے، آپ اس کو راستہ سمجھاتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں گے، یہاں سے مڑیں گے، یہ راستہ سیدھا آپ جائیں گے تو آپ فوارہ چوک میں پہنچ جائیں گے. تو آپ نے اس کو ہدایت دے دی، گویا کہ آپ نے اس کو راہ سجا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی راہ سجایا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو
آگے چلاتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور ان کا مقام کیا ہوگا، وہ پھر جنتوں کے اندر پہنچ جائیں گے، یعنی آخری ٹھکانہ جو ان کا ہوتا ہے وہ جنت کے اندر ہوتا ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ تو وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ وہاں پر ان کا جو دعویٰ ہوگا، یعنی ان کی جو یہاں دعویٰ بمعنی دعا ہے، کہ جو ان کی دعا ہوگی وہ سبحانک اللہم، وہ یہ دعا ہوگی۔ اب یہ تو کوئی دعائیہ کلمات نہیں ہے، سبحانک اللہم، اس کا تو ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ تو مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یعنی پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کرتا ہے تو یہ بھی دعائیہ کلمات میں ہی شمار کیا جاتا ہے، کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا ہی مانگ رہا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کی خدمت کرتا ہے، بڑے آدمی کی نوکری کرتا ہے، چاکری کرتا ہے، تو اب یہ اس سے کچھ مانگتا تھوڑا ہی ہے کہ اتنے پیسے مجھے دے دو، یہ فلاں چیز مجھے دے دو، یا فلاں چیز مجھے دے دو۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو دن بھر میرے پاس ہوتا ہے، تو اس کے گھر کا نظام کیسے چلتا ہوگا، تو وہ خود ہی کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتا ہے۔ وہ کبھی اس کو یعنی کپڑے لے کر دے رہا ہے، کبھی جوتے لے کر دے رہا ہے، کبھی گھڑی لے کر دے رہا ہے، کبھی پیسے دے رہا ہے، کبھی اس کو کیا کھانے کو کچھ دے رہا ہے۔ تو اس کی ضروریات کا وہ بڑا آدمی خیال کرتا ہے کہ یہ میری خدمت کرتا ہے، میری تعریفیں کرتا ہے، ہر وقت میرے پاس رہتا ہے، تو میں کیوں نہ اس کی ضروریات میں پوری کر دوں۔ تو بڑے لوگ اس طرح اپنے خدام کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں، وہ اس سے کچھ مانگتے تھوڑا ہی ہے، وہ اس سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن وہ بغیر مانگی ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اللہ کی تعریف کرے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ نہیں دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا ہی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات ارشاد فرماتے تھے وہ کوئی دعائیہ کلمات نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوا کرتی تھی، اور جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو جو ضروریات ہوتی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ اور اس کے اندر یعنی جب جنت کے اندر لوگ جائیں گے تو جس طرح مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے تو اس کو خوش آمدیدی کلمات کہے جاتے ہیں، اس کو اہلا و سہلا مرحبا، آپ کا آنا بہت اچھا ہے، آپ کا آنا بڑا مبارک ہے، بہت اچھا کیا آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ تو اس طرح کے جو بھی کلمات کہے جاتے ہیں ان کو عربی میں تحیہ کہا جاتا ہے، تحفہ کہا جاتا ہے کہ وتحیتہم فیہا سلام۔ اور جنتیوں کے لیے تحفہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی۔ اور دوسرے مقام پر آیا ہے کہ یہ سلامتی فرشتوں کی طرف سے ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی۔ وتحیتہم فیہا سلام۔ وہ جنتی کہیں گے سبحانک اللہم، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے ان کو یہ سلامتی والا جملہ کہ تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، سلام علیکم، یہ ارشاد فرمائیں گے۔ وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر وہ جواباً کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سلامتی کا جو جملہ ہوگا اس کے جواب میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعریفی کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ہم خانقاہوں کے اندر جمع ہوتے ہیں، شیخ سے تعلق بناتے ہیں اور کسی پیر و مرشد سے اپنا تعلق استوار کرتے ہیں، تاکہ یہ ہمیں جو ترقی کی سیڑھیاں ہیں، جو روحانیت کی ترقی ہے، یہ شیخ ہمیں طے کروائے گا۔ اور شیخ ہم سے محنت کرواتا ہے، مجاہدے کرواتا ہے، اور مجاہدے مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے چلے ہی کروائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے یعنی پیسے ہی وصول کرے، بلکہ مختلف مجاہدے ہیں۔ جس طرح حضرت نے فرمایا
کہ جس طرح حضرت کا پیغام بھی آیا ہوا ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں اپنے معاملات کو درست کر لو، اور معاملات کو درست کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم معاملات کو درست نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کی ولایت، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت اس طرح دے دیں گے، تو ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اگر وقت کا نبی بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی مجاہدے کرواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ایک نبی کو بھی تقریباً 6 مہینے تک 6 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف خوابوں کے ذریعے یعنی اس کو خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں۔ پھر وہ جب اس چیز سے مانوس ہوتا ہے، یعنی عالم الغیب سے، وہ غیب کے عالم سے وہ جب مانوس ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو روحانیت کی ترقی ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ طے کرواتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے آدمی سارا کچھ حاصل کر لے، یعنی آدمی کہے کہ میں ایک دم سے ہی میں بڑا شیخ بن جاؤں، ایک دم سے میں ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بخاری شریف کے وہاں پر ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ وہاں ایک شیخ تھے، تو شیخ صاحب جو ہے وہ اپنے مرید سے کسی کام پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وہ کام یہ تھا کہ شیخ صاحب کے جو ہے وہ کوئی مہمان آ گئے، تو شیخ صاحب کے پاس کوئی اکرام کے لیے موجود نہیں تھا، تو جو مرید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مرید صاحب نے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کا اکرام کرتا ہوں۔ تو مرید صاحب گھر پہنچے اور ان کے لیے اکرام کا انتظام کیا، اور جو پیر صاحب تھے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ مرید نے میری عزت کا برہم رکھ لیا اور ان کو اس نے کھانا کھلا دیا اور ان کا اکرام کر دیا۔ وہ جب مہمان چلے گئے تو پیر صاحب نے مرید صاحب کو بلایا کہ آپ کچھ مانگے مجھ سے، میں آپ کو عنایت کروں گا۔ تو وہ مرید صاحب کچھ سادہ کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنی طرح بنا دیں۔ تو وہ شیخ صاحب کہنے لگے کہ بھئی کچھ اور چیز مانگ لو، اس کے علاوہ یعنی تم کچھ اور چیز مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا، یہ چیز نہیں مانگو۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے یہی چیز چاہیے کہ جیسے آپ ہیں مجھے ایسا ہی بنا دے، جیسے آپ ہیں میں آپ کی طرح ہی بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنی طرح ہی بنا دے۔ تو اب جب شیخ صاحب سے کوئی اور ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، تو مرید کو بھی وہ کہہ چکے تھے کہ میں تیرے جو بھی کہو کہ میں اس کو پورا کروں گا۔ تو شیخ صاحب مرید کو لے کر کمرے کے اندر مراقبے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں پوری رات انہوں نے مراقبہ کیا، تو جب صبح اٹھے، صبح جب کمرے سے نکلے تو شیخ میں اور مرید میں کوئی فرق نہیں تھا، بالکل جس طرح شیخ صاحب تھے بالکل مرید صاحب بھی اسی طرح ہو چکے تھے۔ اور کچھ دن گزرے اور وہ مرید صاحب فوت ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انوارات تھے وہ ان کو برداشت نہیں کر سکے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات جو حاصل ہوتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نورانیت ہے وہ آدمی جذب نہیں کر سکتا، یہ آہستہ آہستہ جذب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا جو کہا سنا گیا ہے یا ارحم الراحمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین اس کی برکت سے، ذکر کی برکت سے جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار نصیب فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین جتنے لوگ صاحب روزگار ہیں ان کی روزی کے اندر برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین جتنے حاضرین مجلس ہیں یا ارحم الراحمین ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین جو لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا ارحم الراحمین ان کو نیک صالح ان کے مطابق رشتے عطا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین جتنے لوگ صاحب روزگار ہیں ان کی روزی کے اندر برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین ہمارے پیر و مرشد کو سرداج زمانہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے استاد محترم جناب وقاص جمیل صاحب کی علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین ان کی جو محنتیں ہیں یا ارحم الراحمین
وہ رنگ لا رہی ہیں یا ارحم الراحمین ان کو مزید رنگ لگا یا ارحم الراحمین ان کے فیض کو 4 دانگ عالم کے اندر عام فرما یا ارحم الراحمین اس سلسلے کی برکت سے جو لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں یا ارحم الراحمین ان کے فیض کے اندر برکتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین جو لوگ ہمارے پاس علاج معالجے کے لیے آتے ہیں یا ارحم الراحمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت داخل فرما یا ارحم الراحمین اپنی معرفت داخل فرما یا ارحم الراحمین محبت رسول عطا فرما یا ارحم الراحمین محبت صحابہ عطا فرما یا ارحم الراحمین محبت اولیاء نصیب فرما یا ارحم الراحمین جتنے لوگ بیت اللہ اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کی زیارت کر چکے ہیں یا ارحم الراحمین ان کو بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے ابھی تک زیارت نہیں کی ان کو بھی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان والی امن والی سلامتی والی زندگی نصیب فرما یا ارحم الراحمین آل فلسطین کی حفاظت فرما جتنے مسلمان مظلوم ہیں سب کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ان کو ظلم سے نجات عطا فرما ظالموں کو ہدایت نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہدایت کے قابل نہیں ان کو نیست و نابود فرما یا ارحم الراحمین مسجد حرام اور مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی یا ارحم الراحمین حفاظت فرما یا ارحم الراحمین جتنی مساجد مدارس علماء ہیں سب کی حفاظت فرما ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ہمارے اداروں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین جو لوگ اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں ان اداروں کے اندر مصروف ہیں یا ارحم الراحمین ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین ان کی روزی کے اندر برکتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما یا ارحم الراحمین پاکستان کو ترقی نصیب فرما یا ارحم الراحمین اسلام کو ترقی نصیب فرما یا ارحم الراحمین مسلمانوں کو ترقی نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان والی سلامتی والی زندگی نصیب فرما ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرما یا ارحم الراحمین جب اس جسم سے جان نکلے ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین